کہ اس وقت جو علماء اس مذاکرات میں اس وقت جو حکومت اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے شامل تھے، ان کا آپ بیان سن لیجئے۔ مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پورا مکمل انٹرویو، وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لاشیں مس ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ایک گفتگو کی جامعۃ الرشید اور جامعہ حفصہ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے اور حقائق پر بات کی۔ آپ ناظرین ان کا وہ بیان سماعت کیجئے، ان کی ویڈیو سنیے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے دوران میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں سردیاں آنے والی ہیں اور شہد اور دیسی گھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خالص ملے، تو ناظرین اس کے لیے ہم آپ کے لائے ہیں شہد کے 3 سیمپل، بہار کے موسم والا شہد، بیری کا شہد اور پھلائی والا شہد۔ ناظرین آپ یہ تینوں ٹیسٹر ہم سے منگوا سکتے ہیں صرف اور صرف 650 میں۔ چیک کر کے آپ جو بھی آرڈر کریں گے وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ پہلے آپ ٹیسٹر لیجئے، چیک کیجئے، اس کے بعد آپ منگوائیے۔ اس کے علاوہ باقی انفارمیشن کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے۔ ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے تو خواہ مخواہ کا ایک شوشہ جس کا یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، جامعۃ الرشید والے ان کے مفتی ہیں جس کو وہ سارے استاد جی بولتے ہیں، اور وہ آج سے کچھ سال قبل ہمارے ملک کے اندر ایک آپریشن جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا، لال مسجد کا آپریشن جو کہلاتا ہے، بڑا تکلیف دہ سانحہ تھا۔ اس میں ملک و ملت دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس موقع پر قدم اٹھانا، لیکن بہرحال حکومت وقت کا فیصلہ تھا، انہوں نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وہ ایک بہت مسلمانوں کے دلوں میں دین اور اہل دین سے، شریعت سے، اسلام سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا زخم کی صورت میں دفن تھا۔ آج اس زخم کو کوریدا گیا، اس شخص نے آج اس زخم کو کوریدا جس کی مولانا عبدالعزیز صاحب جو موجودہ لال مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور اس وقت بھی لال مسجد کے امام اور خطیب تھے، یہی وہاں کے نظام کو چلا رہے تھے۔ ان کے بھائی غازی عبدالرشید بھی تھے جو اس موقع پر جاں بحق ہو گئے، ان کی والدہ محترمہ بھی اسی وقت زندگی کی بازی ہار گئیں اور اسی حملے میں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ بہرحال اس موقع پر جو مفتی عبدالرحیم ہے، اس نے مولانا عبدالعزیز صاحب پر مختلف قسم کی باتیں ایسی کہیں جو اس موقع کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی۔ ویسے بھی ان کو یہ موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مفتی عبدالرحیم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب غلطی پر تھے اس وقت، تو اور آج انہیں اس بات کا احساس ہوا تو ذاتی طور پر جا کر انہیں سے ملاقات کر لیتے۔ سوشل میڈیا پر آ کر محترم کو اپنی شہرت کا اب جو ہے وہ بہت زیادہ تقاضا ہونا شروع ہو گیا، اور پیاس لگی اور بھوک لگی کہ میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جو سیکولر سوچ کے رکھنے والے ہیں یا جو دین اور اسلام اور شریعت سے بیزار لوگ ہیں، ایسے طبقے کے لوگوں کے دلوں میں میری ایک عزت ہو جائے، میرا مقام بن جائے، تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ جبکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے مقابلے میں ان کی اوقات اور ان کی حیثیت 2% کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اپنے اخبار جو جامعۃ الرشید سے شائع ہوتا تھا، ان کا اپنا اخبار جس کی خود نگرانی کرتے تھے، ضرب مومن تھا، اس ضرب مومن نے اس وقت جامعہ حفصہ، جامعہ فریدیہ اور لال مسجد کے حق میں لکھا، حکومت وقت کے خلاف لکھا۔ آج یہ خود ہی انہی حقائق سے، خود ہی انہی باتوں سے سب سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اور خود ہی انہی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوں یا دوسرے کو جھٹلا رہا ہوں، دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ خود اپنے آپ کو بھی جھوٹ کے دلدل میں اور کس کے دلدل میں ڈال رہے ہیں اور اللہ کی لعنت کے خود بھی مستحق ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی شاندار پگڑی چہرے پر لگاتے ہیں، سر کے اوپر سجاتے ہیں اور اس پر ایک رومال بھی ڈالتے ہیں، لیکن چہرے سے آپ کو ان کی کہیں نورانیت نظر نہیں آئے گی، ان کے چہرے سے آپ کو للہیت اور تقوی کا سایہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر مفتی طارق مسعود، اس کو تو یہ کہنا کہ 2% کے برابر بھی نہیں ہے، شاید اس میں بھی اس کی جو ہے نا اس کو اہمیت اور ویلیو دینے کے برابر ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کے مقابلے میں۔ وہ خاندان علماء کا ہے، ان کے والد علماء، وہ گھرانہ علماء کا ہے، ان کی دین کے لیے قربانیاں ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کس کے کہنے پر، کن کے پریشر میں، کن حالات کی وجہ سے یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے؟ بہرحال یہ نہ موقع ہے یہ بات کرنے کا، نہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر مفتی طارق مسعود جو ہے وہ منبر پر چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں اس سے وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چیخنے چلانے سے کوئی اگر صحیح ثابت ہوتا، کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ انسان صحیح ہے، تو پھر چیخنے اور چلانے والے تو آج کے باطل فرقے اہل دین اور اہل علم اور اہل اسلام کی جماعت اور ان کے گروپوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کیا وہ صحیح ہیں؟ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، تو چیخنے چلانے سے مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی اوقات کے اندر رہیے اور آپ اپنی اوقات کے اندر بات کریے، اور وہ شخص جس کو آپ اپنا شیخ اور مرشد کہتے ہیں، خدا را اگر خوف خدا آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو ان سے کہو بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس موقع پر بات کرنے کی؟ جبکہ اس وقت جو علماء اس مذاکرات میں اس وقت جو حکومت اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے شامل تھے، ان کا آپ بیان سن لیجئے۔ مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پورا مکمل انٹرویو، وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لاشیں مس ہو گئی۔ آپ کو لال مسجد کا آپریشن یاد ہوگا کہ لال مسجد کا جو آپریشن ہوا، فاسٹ فورس بم استعمال کیے گئے، قرآن کریم شہید کیے گئے، دینی کتابیں شہید
की गई, लाशें तक मसख हो गई हैं, उसके बाद क्या अजाब पूरी कौम पर आया है और आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। उस वक्त के जो सेनेटर्स थे, उस वक्त के जो सियासतदान थे, उन्होंने खुद ये बातें कही हैं। बहरहाल मैं मजीद तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। अहले दीन और अहले हक और अहले इस्लाम का तबका और ऐसे लोग जो अहले दीन, अहले इस्लाम और उलमा से मोहब्बत करते हैं, उनकी हमदर्दी और उनके लिए गमखारी और उनके लिए अपने दिल के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, उन सब के दिलों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ऐसे मुफसिदीन और ऐसे शरीर, मुनाफिक तो नहीं कहना चाहिए इसलिए कि अल्लाह के नबी ही बता सकते थे कि कौन मुनाफिक है और कौन नहीं, हम तो दावा नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह ताला, मैं यही आखिर में यही बात कहूंगा कि अल्लाह ताला ऐसे मुफसिदीन से, अहले इल्म की, अहले इस्लाम की और अहले दीन की और इनसे मोहब्बत करने वाले तबके की हिफाजत करे और इस तबके का रूप अपनाकर, दीनदारों का रूप अपनाकर जो लोग गुमराही वाला काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और उनकी मेहनतों को, कोशिशों को अपनी कुदरत और अपनी ताकत के जरिए खाक में मिला के रख दे। नाज़रीन, आपने इनकी ये बातें सुनी, बहुत ही ज़बरदस्त बातें की और ऐसा समझे एक मुंह पर तमांचा है उन लोगों के जो जामिया हफ्सा वाले मामले को गलत कह रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। यहाँ पर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि उनकी अपनी अखबार ज़र्ब मोमिन के अंदर ये वाक़या लिखा गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की गई, जामिया हफ्सा के हक़ में बात की गई, लेकिन आज वो बचूंगड़े खड़े होकर ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि जी वो वाक़या ऐसे नहीं था। खुद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के अल्फाज हैं और वो अखबार उनके अंडर थी, वो खुद उसको कवर कर रहे थे और उसी के अंदर ये बातें भी लिखी गई। लेकिन इतने अरसे बाद पता नहीं कौन सा ऐसा मसला पेश आता है कि इस बात को दोबारा उखाड़ के फिर गलत बयानी की जाती है। नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी, आपने ज़रूर बताना है कि आपको इन हक़ाइक़ के अंदर कौन सी बातें अच्छी लगी हैं, मौलाना साहब की बातें कौन सी सही हैं और कौन सी गलत हैं। अगर गलत हैं तो कैसे गलत हैं, कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।